سب سے بڑے محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا عمل ہے کہ وہ تعلیم کے دوران لوگوں کو بازار سے تعلیم کے حلقے میں بھیجا کرتے تھے، تعلیم کے حلقے میں بھیجا کرتے، معمول ہے کھلا بازار، لوگ تجارت میں مشغول، ابو رضی اللہ عنہ آ کے چیخے بازار میں، اے تاجروں، اے بازار والوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، تم بازار میں ہو؟ سب کو تعلیم کے لیے مسجد میں بھیجا، کس نے؟ امام المحدثین ابو ہریرہ۔ یہ نہیں کہ عالم تعلیم کرائے، گشت عوام گشت کریں، امام المحدثین خود گشت کر رہے۔ دیکھو سنو میں کیا کہہ رہا، امام المحدثین خود گشت کر رہے، انہیں کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ سارے صحابہ کو اتنی حدیثیں یاد نہیں جس سے خود ابو ہریرہ کو یاد ہیں، لیکن بازار میں حدیثیں نہیں سنائیں کہ بھئی تاجروں تم تجارت سے متعلق حدیث سن لو، صحیح ناپتوں سے متعلق حدیث سن لو، دھوکہ دینے سے متعلق وعید سن لو، نہیں، تعلیم مسجد کا عمل ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تعلیم ہم مسجد میں جائیں، وہاں تعلیم ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے کہتے بھائی تم تجارت کرتے رہو، میں تمہیں حدیث سنا دیتا ہوں، نہیں، تم تجارت کے ماحول سے نکلو، تجارت کے ماحول سے نکلو، عمل کے ماحول میں آؤ۔ کتنی حدیثیں یاد ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن یہ حدیثیں انہوں نے بازار میں نہیں سنائی، بلکہ بازار والوں کو مسجد کے ماحول میں بھیجا، بازار والوں کو مسجد کے ماحول میں بھیجا، جاؤ وہاں تعلیم ہو رہی، اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مسجد میں جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے تعلیم مسجد میں۔ دوسرا عمل ہے کہ جو ماحول مسجد میں قائم کیا ہے، جو ماحول مسجد میں قائم کیا ہے وہی ماحول گھر میں قائم کرو، یوں نہیں کہ تعلیم تو ہو تو گئی، وہ تو اجتماعی اعمال کا ماحول قائم کرنا ہے، اجتماعی اعمال کا ماحول قائم کرنا ہے، گھر کے اندر بھی ماحول قائم کرو، کیونکہ یہ تم مسجد کے ماحول سے گھر کے ماحول میں آ جاؤ گے اور گھر میں ماحول نہیں ہوگا تو مسجد کے عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جو ماحول اجتماعی مسجد میں قائم کیا ہے وہی ماحول اجتماعی گھر میں قائم کرو، وہی ماحول اجتماعی گھر میں قائم کرو۔ اس لیے یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ گھر کے اندر کیے جانے والے اعمال، گھر کے اندر اجتماعی طور پر کیے جانے والے اعمال، یہ تربیت کا، ہدایت کا، تزکیے کا، طہارت کا سبب ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سنو، اللہ نے قرآن میں فرمایا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا۔ اس کے بعد نیچے تک پڑھتے چلے جاؤ قرآن کو، ساری صفات ایمانیہ اللہ نے بیان کی ہیں، ان المسلمین والمسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر مرد اور عورتیں آپس میں جمع ہو کر، گھر کے اندر مرد اور عورتیں آپس میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر قرآن کا حلقہ قائم کریں گی اور تعلیم کا حلقہ قائم کریں گی اور اللہ کی بڑائی کے تذکرے کریں گی اور نمازیں قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گی، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گی، تو پھر ان اعمال سے گھر کے اندر مرد اور عورتیں ایسی صفات والی بنیں گی جو صفات اللہ نے بیان کی۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسے تو نہیں ہم بول رہے آپ ایسے، خوب سمجھو، یقین ہو اس پر۔
یوں نہ کہو کہ بھئی کرو نہ کرو، نہیں، یہ گھر کے 5 اعمال براہ راست صحابہ کی سیرت سے ہیں. یہ خیال غلط خیال ہے لوگوں کا کہ یہ نئی چیزیں نہیں، ہم نئے ہیں، یہ کام پرانا ہے. ہم نئے ہیں، کام یہ لوگوں کا خیال ہے یہ کام یہ نیا کام ہے. نہیں، تم نئے ہو، کام پرانا ہے. یقین ہو قرآن بیان کر رہا اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ کام پرانا ہے، ہم نئے ہیں. ہجرت سے پہلے کا عمل ہے، جبکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا؟ اصل قرآن نازل ہوا ہجرت کے بعد، سارے احکام نازل ہوئے ہجرت کے بعد. نماز جیسے فریضے کی بھی تکمیل ہوئی ہے ہجرت کے بعد مدینے آ کر. ہجرت سے پہلے ہی اعمال شروع ہو گئے تھے. حضرت عمر کی بہن کے گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ چل رہا تھا. قرآن کو آج کل لوگ کہتے ہیں نیا کام ہے، کام نیا نہیں، تو خود نیا ہے، تو خود نیا ہے. اگر تو پرانا ہوتا تو یہ پتہ چلتا کہ پرانے کون ہیں. اصل صحابہ پرانے ہیں. میں شروع میں کہہ چکا ہوں، ابو بکر صدیق کا بھی قول، امام مالک کا بھی قول ہے کہ امت کے بعد والے ہدایت نہیں پا سکتے، تربیت نہیں پا سکتے. یہ تو امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے. یقین ہو ہمیں سب کو، یہ نہ ہو کوئی جو کہتا ہے وہ یوں کہتا ہے وہ یوں کہتا ہے. نہیں بھائی، کہنے دو تو اپنی بات کہو، اپنا کام کرو. سنو غور سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. تلوار کھول کر نکال کر چلے آپ کا اسلام کو قتل کرنے کے لیے، غصے میں بھرے ہوئے. کہاں جا رہے ہیں عمر؟ کہ میں آج آپ کو قتل کر کے آؤں گا، قصہ ختم کرتا ہوں. روزانہ کا جھگڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج ختم کر کے آتا ہوں. راستے میں کسی نے کہا وہ تمہاری بہن کے گھر میں بھی یہ دن آ گیا ہے. وہاں سے گئے گھر میں دیکھا تو گھر میں قرآن کے تصویر کا حلقہ چل رہا تھا. حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بہن بہنیں کو قرآن سکھا رہے. کیا پڑھ رہے تھے کہ قرآن یہ دکھاؤ مجھے. حضرت فرماتے تھے یہ اجتماعی حلقے کا اثر ہے کہ عمر جیسا غصے میں بھرا ہوا آدمی اور عمر جیسا سخت اسلام کے خلاف وہ اس حلقے میں آ کر یوں کہے کہ مجھے قرآن دو میں پڑھنا چاہتا ہوں. میں شروع میں کہہ چکا کہ قرآن نے کہا ہے کہ اگر کوئی مشرک ان سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو تاکہ تمہارے ماحول میں آ کر قرآن سنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن پر غصہ تو اتارا، مگر اس حلقے نے حضرت عمر کے دل کو اسلام کی طرف پھیر دیا. کتنی قوت ہے، کتنی قوت ہے اس عمل میں. میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو، ہماری سب کی مشکل یہ ہے کہ ہم دعوت کے کام کو اپنی عقل اپنی سمجھ سے لے کر چلنا چاہتے ہیں. حالانکہ سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دعوت کے کام کو صحابہ کرام کی سیرت میں دیکھو. صحابہ کی سیرت میں دیکھو ہم نے کیا کیا، صحابہ نے کیا، ہر قدم پر صحابہ نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ آج بھی اس امت کے ساتھ اس سے زیادہ کرنے والے ہیں جتنا صحابہ کے ساتھ کیا. 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر ملے گا عمل پر. کتنے؟ صحیح حدیث ہے، ابھی تو نہیں کہہ رہا میں، صحیح حدیث. کتنے صحابہ کے بقدر؟ 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر ملے گا. 50 صحابہ کے بقدر. 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد ہوگی. 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد، اور 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عمل پر اجر ملے. بشرط یہ کہ تم اس دعوت کے کام کو صحابہ کی سیرت پر اور صحابہ کرام کو اپنا مقتدی بنا کر چلو. اپنا جی ہاں، ان کو مقتدی بنایا گیا ہے، ان کو مقتدی بنایا گیا ہے. اصحاب النجوم
صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، وہ مقتدا ہیں، انہیں دیکھ کر چلوگے تو راستہ ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا گھر کے اندر یہ ماحول، پہلے قرآن کی تفسیر کا حلقہ، خیر ایک دن فضائل اعمال اور ایک دن منتخب احادیث سے تعلیم کے بعد 6 صفات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنی عورتوں کو تیار کرنا، یہ بھی سنت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی چھوٹی موٹی روایت نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر میں سو رہے تھے، ہنستے ہوئے اٹھے، کیسے اٹھے؟ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے۔ ام حرام نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ کو خوشی اس بات کی تھی کہ آپ کے بعد بھی آپ کی امت اس دعوت کے کام کو کرے گی۔ سنو میں کیا کہہ رہا، روایت ہے کہ آپ ہنستے ہوئے اٹھے، سنو آپ ہنستے ہوئے اٹھے۔ مسکرانے کی بات وجہ یہ تھی کہ آپ کو دکھلا دیا گیا خواب میں، اور آپ کا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ کو دکھلا دیا گیا خواب میں کہ آپ کے بعد بھی آپ کی امت اس کام کو کرے گی۔ فرمایا آپ نے ام حرام سے کہ مجھے ایک جماعت دکھائی گئی ہے جو سمندری راستے سے سفر کرے گی، فلاں ملک میں جائے گی، اور کشتیوں میں ایسے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ اپنی تخت پر آرام سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ تو ام حرام نے کہا کہ مجھے اس جماعت میں شامل کر دی۔ فرمایا ام حرام کو مجھے جماعت میں ہو۔ یہ نگاہ نہیں عورتوں کا کام نہیں ہے، کیونکہ اصل میں دعوت امر معروف و نہی عن المنکر ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے سب کے، امر معروف و نہی عن المنکر یہ خود کرنے کا عمل ہے، اس کا تعلق صرف کتاب سے نہیں ہے۔ کتاب میں جو اوامر و نواہی ہیں وہ تو جاننے کے لیے ہیں، لیکن دعوت دینے کے لیے نہیں ہے۔ نئی بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ کتاب دعوت نہیں دے گی، موبائل دعوت نہیں دیں گے۔ دعوت دینا مومن کا اپنا عمل ہے، جیسے نماز پڑھنا مومن کا اپنا عمل ہے۔ کتاب نماز کا طریقہ بتائے گی، اس طرح علم عبادت کا طریقہ بتائے گا، لیکن عبادت کون کرے گا؟ مسلمان خود کرے گا۔ ایسے ہی امر معروف و نہی عن المنکر یہ کتاب کی چیز نہیں ہے، کتاب سے اس کا علم بتائے گی، ورنہ اس عمل کا ادائیگی مسلمان خود کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ دعوت کی جو ذمہ داری مردوں کی ہے وہ ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے۔ یہ خیال غلط خیال ہے کہ دعوت کا کام مردوں کے ذمہ عورتوں کے ذمہ نہیں ہے، کیونکہ امر معروف اور نہی عن المنکر جو اس امت کی افضلیت کا اصل سبب ہے، اس امت کی افضلیت کا اصل سبب ہے، جس کے بغیر یہ امت افضل امت نہیں ہو سکتی، اس میں یہ کام امت کے ذمہ کیا گیا ہے۔ اور یہ کوئی ہے نہیں دنیا میں جو ثابت کر دے کہ عورتیں امت سے الگ ہیں۔ بھائی عورتیں مرد بچی ملا کر سب تو امت ہیں، یہ صرف امت مردوں کا نام ہے؟ بھائی بولو تو صحیح کچھ۔ ہاں کون ہے جو یہ کہہ دے کہ عورتیں امت سے خارج ہیں؟ کیوں بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دعوت اللہ امت کے ذمہ ہے، اور عورتیں امت سے الگ نہیں ہو سکتی، تو جو ذمہ داری امت کے مردوں کی ہے وہ ذمہ داری امت کی عورتوں کی ہے۔ تو گھر کا یہ ماحول بنایا گیا، اس ماحول میں جمع ہو کر اجتماعی اعمال کرنا، اس پر اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں ایسے حلقے، جہاں دیکھتے حلقہ لگا ہوا ہے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں آ جاؤ یہاں آ جاؤ، جہاں پہ حلقہ لگا ہوا ہے۔ ابھی تو گھر کے اعمال پر کام کرنے والوں کو انشراح نہیں ہے، کیونکہ چاہتے نہیں کہ گھروں میں فرشتوں کا نزول ہو، تم گھر میں تعلیم کا حلقہ اس یقین سے قائم کرو کہ میرے گھر میں
فرشتوں کا نزول ہوگا. میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام بنت ملحان کو یہ بتایا. ام حرام نے کہا کہ مجھے اس جماعت میں شریک کر. میں ام حرام تم اسی جماعت میں ہو. پھر آپ سو گئے, پھر اٹھے مسکراتے ہوئے. ام حرام نے مجھے آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا ام حرام مجھے ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے, ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے کہ وہ سمندری سفر کریں گے. اسی طرح ام حرام نے عرض کیا مجھے دوسری جماعت میں بھی شامل کر دیجیے. فرمایا ام حرام تم دوسری جماعت میں کیسے جا سکتی ہو جب پہلی جماعت میں جا کر تمہاری وفات ہو جائے گی اس ملک میں اور وہاں دفن کی جاؤ گی. میں تو یہ عرض کیا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ ہم ان اعمال کو, اعمال صحابہ اور ان اعمال کو ہدایت کی یقین کے ساتھ کریں, کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ان اعمال کے ذریعے اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ سے پاک کرنا چاہیں اس پر کوئی گندگی, اس پر کوئی خراج واقعی عزت نہیں ہے. اللہ سے پاک کرنا چاہیں انما یرید اللہ لیذهب من الساحل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ پوری طرح پاک کرنا چاہتے ہیں تمہیں ان اعمال کے ذریعے, اور یہ اعمال کی قرآن نے اجتماعی طور پر بیان کیے. اجتماعی طور پر وذکرنا جمع کے طریقے کے ساتھ, وذکرنا اجتماعی صیغہ جمع کا استعمال کیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کی سیرت میں گھروں کے اندر اعمال اجتماعی ملتے ہیں, گھروں کے اندر اعمال اجتماعی ملتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اس طرح ہم گھروں کے اندر تعلیم کا حلقہ, قرآن کا حلقہ, اپنی عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنے کا ماحول بنانے. دوسرا علم ہے مسائل کا, دوسرا علم ہے مسائل کا. مسائل کا علم علماء کی صحبت اور مجالس سے حاصل کریں, اور علماء کی زیارت کو اور علماء کی صحبت کو اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ یقین کرو. یہ اصل بات ہے. یہ اصل میں اس زمانے میں سارا علم مشینوں پر آ گیا. اب تو کتاب سے بھی ختم ہو رہا ہے علم, اب تو علم کتابوں سے نہیں ختم ہو رہا ہے, اب علم مشینوں میں آ رہا ہے. حالانکہ دور نبوت میں اور دور صحابہ میں علم علماء کی صحبت سے حاصل کیا جاتا تھا. علم علماء کی صحبت سے حاصل کیا جاتا تھا. علم علماء کی صحبت سے حاصل کیا جاتا تھا. علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں تھی. ایک صاحب نے عمر کو خط لکھا کہ مدینہ منورہ کہ مجھے علم لکھ کر بھیجیے. عمر نے جواب میں لکھا کہ علم لکھ کر بھیجنے کی چیز نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے لیے مدینہ آؤ, یہاں علماء کی صحبت میں رہو. اسے میں عرض کرتا ہوں آپ سب سے کہ دینی مدارس یہ اسلام کے قلعے ہیں. اسلام کے قلعے, اسلام کی حفاظت قلعے میں ہوتی ہے. دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں, دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں. یہاں علماء کی صحبت سے علم حاصل کرو. شیطان تمہیں علماء سے یہ کہہ کر بدزن کر دے گا کہ بھائی ان میں تو فلاں کمی ہے, چھوڑ دو ان کو. حالانکہ بے عیب اللہ کی ذات ہے. ہمیں چاہیے کہ شیطان کے دھوکے میں آ کر علماء سے نفرت نہ کریں, اور علماء کی صحبت کی مجالس سے بے رغبت نہ ہوں, بلکہ علماء کی مجالس کو عبادت یقین کریں. میں نے اسے عرض کیا کہ علم علماء کی صحبت سے حاصل کیا جاتا تھا. علم علماء کی صحبت سے حاصل کیا جاتا تھا, کیونکہ علم معلومات کے حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. علم معلومات کا حاصل کرنے کا نام نہیں ہے. علم معلومات کا حاصل کرنے کا نام نہیں. معلومات تو ایک غیر مسلم کو بھی دین کے بارے میں ہو سکتی ہے, غیر مسلم کو بھی, ایک غیر مسلم کو بھی
معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. بہت سے غیر مسلم اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. ہاں آپ جانتے ہیں, عام سی بات ہے. کیا آپ اس کو عالم کہیں گے کہ نہیں؟ عالم تو وہ ہے, عالم تو وہ ہے کہ جسے علم کے ساتھ اللہ کا خوف بھی ہو. علم کے ساتھ اللہ کا خوف ہو, صاف بات ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. علم خشیہ کے ساتھ ہے, علم خشیہ کے ساتھ ہے, اور خشیہ دل کی چیز ہے. خشیہ دل کی چیز ہے, خشیہ دل کی چیز ہے, خشیہ دل کی چیز ہے. اور علم خشیہ کے ساتھ ہے, علم خشیہ کے ساتھ. جی ہاں, حسر کے ساتھ فرمایا نا, انما, اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سزا سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. اسی لیے فرمایا کہ علم کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں. آپ میں اتق اللہ تکن عالم الناس, کہ تقوی اختیار کر لو, تم سب سے بڑا عالم ہو جاؤ گے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ صرف جاننا علم نہیں, بلکہ علم کا اس طرح کلمے کا اخلاص بھی ہے, الفاظ بھی ہیں. ایسے علم کا اخلاص بھی ہے اور علم کے الفاظ بھی ہیں. الفاظ کا تعلق زبان سے ہے, الفاظ کا تعلق زبان سے ہے, الفاظ کا تعلق زبان سے ہے. اخلاص کا تعلق دل سے ہے. اسی لیے فرمایا حدیث میں کہ علم دو قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا. علم دو قسم کا, زبان کا اور دل کا. زبان کا علم ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا, کیونکہ علم عمل کا مطالبہ کرے گا. علم عمل کا, علم بذات خود مقصود نہیں ہے, علم عمل کے لیے مقصود ہے. علم عمل کے لیے مقصود ہے. علم برائے علم نہیں ہے, علم برائے علم نہیں. اگر علم برائے علم ہوتا تو قیامت میں درجہ علم کے اعتبار سے ہوتا, حالانکہ کسی کا بھی درجہ قیامت میں علم کے اعتبار سے نہیں ہے. دونوں میں کیا کہہ رہا, قیامت میں جو درجہ ملے گا عمل کے اعتبار سے ملے گا. اس سے معلوم ہو گیا کہ علم برائے علم نہیں ہے, کیونکہ درجہ قیامت میں عمل پر ملے گا. بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں آپ علم کتنا بھی حاصل کر لیں لیکن آپ کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنے علم پر آپ عمل کریں گے, جتنے علم پر آپ عمل کریں گے اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا. علم چاہے آپ کے پاس کتنا بھی ہو, اللہ کے ہاں معلومات کے کثرت سے درجہ نہ ملے گا, بلکہ عمل پر اجر ملے گا, عمل پر درجہ ملے گا. کیونکہ علم برائے علم نہیں ہے, علم برائے عمل ہے, علم برائے عمل ہے. اگر علم برائے علم ہوگا تو پھر یہ علم قیامت میں آپ کے خلاف ہو جائے گا, کیونکہ علم اس سے خوش نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھے کتنا حاصل کیا, علم اس سے خوش ہوگا کہ آپ نے مجھ پر کتنا عمل کیا. اس نے فرمایا حجت اللہ کا علیہ کا, یہ قرآن یہ تیرے خلاف ہوگا. جی ہاں, جن کے قرآن خلاف ہوگا ان کے پاس بھی قرآن کا علم ہوگا, اور قرآن جن کو جنت میں اعلیٰ درجے پہنچائے گا ان کے پاس بھی قرآن کا علم ہوگا. قرآن کا علم دونوں کے پاس ہوگا, جہنم میں جانے والے کے پاس بھی اور جنت میں جانے والے کے پاس بھی. عجیب بات ہے, دونوں کے پاس قرآن ہوگا. اس کا قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا, اس کا قرآن اس کو جہنم میں لے جائے گا. صحیح حدیث میں ہے. اس لیے فرمایا کہ علم دو قسم کا ہے, العلم علمان, علم فی القلب فذاک علم نافع, وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم. یہ صحیح حدیث ہے. علم دو قسم کا, زبان کا اور دل کا. زبان کا علم ابن آدم کو نفع دے گا, دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا, لیکن زبان کا علم کہ ابن آدم کے لیے مصیبت بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جو علم لے کر آئے ہیں آپ نے اس علم کو امت تک پہنچانے کے لیے علماء کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو امت تک پہنچانے کے لیے علماء کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لائے ہوئے علم کی مثال بادل سے دے رہے ہیں. صحیح حدیث ہے، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير. یہ حدیث ہے، بڑی عجیب روایت ہے. اس روایت پر ہم غور کریں تو اس سے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. علماء کی ذمہ داری کو بتلانے کے لیے یہ روایت آپ نے بیان فرمائی. دو روایتیں میں عرض کروں گا جس میں علماء کی ذمہ داری بتائی. ایک روایت میں تو آپ نے اپنے علم کی مثال بادل سے دی ہے. علم کی مثال سن رہے بھائی؟ علم کی مثال بادل سے دی. کس سے؟ بادل. کہ جو علم میں لے کر آیا ہوں اس کی مثال بادل کی ہے. کنویں سے مثال نہیں دی. کنویں سے مثال نہیں، اس لیے کہ کنویں میں حرکت نہیں، کنویں میں جمود اور ٹھہراؤ. دوسری بات یہ کنویں میں استغنا ہے کہ بھائی جسے پانی چاہیے میرے پاس آئے. کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا ہے؟ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے. لیکن بادل خود حرکت کرتے ہیں، زمین میں حرکت کرتی ہے. بادل حرکت کرتے ہیں، زمینوں کی طرف جاتے ہیں. بادلوں پر فرشتے معمور ہوتے ہیں جو ان بادلوں کو ہکاتے ہیں بنجر زمینوں کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی مثال بادل سے دی. اللہ نے مجھے جو علم ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال گھنے بادل کی طرح ہے. اور امت کے 3 قسمیں بیان کی. امت کی 3 قسمیں، زمین کی 3 قسم، امت کی 3 قسمیں. ایک زمین وہ ہے جو پانی کو جذب کرے پیے اور اس سے درخت اور پھول اور پھل اور ساری دنیا کی ضروریات کو اگائے اور لوگ اس سے نفع حاصل کریں. ایک زمین وہ جو پانی، ڈیم اور وادیاں اور 2 پہاڑوں کے درمیان کا نشیبی علاقہ، وہ پانی کو جمع کر لیتے ہیں. لوگ اسے پیتے ہیں، پلاتے ہیں، اپنے مویشیوں کو، اپنی زمینوں کو پانی پہنچاتے ہیں. یہ دوسری قسم ہے زمین کی. تیسری قسم وہ ہے کہ پانی سے برسا بہ گیا، پتھریلی زمین یا شوریلی زمین. ارض الصدیقہ فرمایا حدیث نے، ایسی زمین جو نہ پانی کو جذب کرتی ہے، نہ جمع کرتی ہے، نہ کچھ اگاتی ہے، اس سے بھی برسا. یہ نہیں کہ بھائی پانی یہاں کیوں ضائع ہو رہا ہے، یہاں نہیں برسنا چاہیے. سنو میں کیا کہہ رہا، انہیں سنانے سے کیا فائدہ ہے؟ یہ تو کوئی فائدہ اٹھائیں گے نہیں ہے. عوام تک علم کو نہ پہنچانا اس خیال سے کہ ان کے اندر استعداد نہیں ہے، یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے. بلکہ نبی محنت کرتے ہیں ابو طالب پر بھی، ابو ہریرہ پر بھی، ابو جہل پر بھی. ابو ہریرہ تو امام المحدثین بن گئے. ابو ہریرہ امام المحدثین بن گئے. ابو جہل اسلام نے لائے. ابو طالب پر محنت کی، وہ بھی اسلام نے لائے. ستانے والے پر بھی محنت اور ساتھ دینے والے پر بھی محنت، اور جو آدمی طلب سے لے رہا ہے اس پر بھی محنت. عجیب حدیث ہے، سب پر محنت. ابو طالب اسلام نے لائے، ابو ہریرہ
محدث بن گئے. لیکن محنت سب پر. تو میں نے اس کو عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو علم کی مثال بادل سے دی ہے کہ بادل میں حرکت ہے اور بادل معمور ہے زمینوں کی طرف. بادل معمور ہے زمینوں کی طرف چل کے جاتا ہے. زمینیں حرکت کرتی ہیں, بادل حرکت کرتے ہیں. اصل حقیقت فلاں روایت میں ہے جا فلاں کے باغ کو سیراب کر. تو میرے دوستوں عزیزوں بات ساری یہ تھی کہ علماء کی نقل و حرکت امت کے لیے رحمت کا, طہارت کا, اور امت کے لیے تربیت کا سبب ہے, طہارت کا اور رحمت کا. کیونکہ بارش کے پانی کو قرآن نے رحمت بھی کہا اور ماء طہورا بھی کہا اور ماء مبارکہ بھی کہا. ماء مبارک 3 نام ہیں بادل کے, بارش کے قرآن میں. رحمت, طہارت, ماء طہورا, ماء مبارکہ اور